فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے کربل کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپا ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول اسلام کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول دریشی سبادرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا واجب الاحترام گرامی قدر 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے بڑا عظیم دن ہے اور بڑا غمگین دن بھی ہے اس دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانہ دے سردار شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی میدان کربلا دے اندر بڑی عظیم شہادت ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن سیدہ فاطمہ الزہرا نے لخت جگر نے حضرت علیہ مرتضیٰ دے گھر دی رونق نے میرے محبوب دے نواسے نے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امام حسین اور حسن کے بارے دے اندر فرمایا لوگوں جب کل جنت کے اندر بڑے بڑے عظیم جوان ہو کے بڑے بڑے شانہ والے عظمت والے اس دن میرا رب جدوں انہاں جواناں دی سرداری دی دستار عطا فرمان کے او میرے اے دو جوان میرے پھول حسن اور حسین نے میرا رب انہوں شہادت کا مرتبہ نہیں اللہ جنتی جوانہ دی سرداری دی پگڑی عطا فرمان کے کون حضرت حسن حسین جنہ دی والدہ جنتی عورتہ دی سردار جنہ دے نانا جان نبیہ دے سردار جنہ دا والد
حضرت علی مرتضی شیر خدا کائنات دے ولیاں دے سردار جنہاں دا خاندان خاندانہ تو آلہ حسین کمال شخصیت نانا نبیہ تو آلہ بابا ولیہ تو آلہ ماں جنتی عورتہ جو آلہ خاندان خاندانہ جو آلہ سیرت سیرتہ تو آلہ حسین حسینہ تو آلہ نماز نمازہ تو آلہ شہادت شہادتہ تو آلہ سجدہ سجدہ جو آلہ سبحان اللہ بڑی عظیم شخصیت میں جس دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے میرے رب نے عرشہ تو آپ مبارکباد بھیجی اپنے محبوب فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب نے اطلاع بھی دے تے بشارت بھی دے مبارک بھی دے کہ رب نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا میرے محبوب نے جب خبریں سنیا فاطمہ کے گھر وال چل پے حسین نے اٹھان واسطے حسین نے ویکھن واسطے میرے محبوب آ رہے نے یا اللہ آنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے والضحیٰ آنے والا کون ہے واللیل آنے والا کون ہے ما زاغ البصر آنے والا کون ہے علم نشرح کے سینے والا آنے والا کون ہے خوشبودار کے سینے والا سبحان اللہ آنے والا کون ہے نبیوں کا سردار سیدہ فاطمہ کے گھر آئے آ کے پوچھا فاطمہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جی ابا جی فرمایا لیا بچہ میں نے دکھا میرے محبوب نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبوت والے ہتھاں سے اٹھا لیا اٹھا کے سب تو پہلے پوچھا علی یہ نام کچھ رکھیا کہ نہیں آقا میں نام رکھ دیتا فرمایا کی نام رکھیا میں نام رکھیا حرب حرب کا معنی ہے لڑائی جنگ جو فرمایا نہیں یہ نام حرب نہیں یہ نام حسین رکھنا ہے اللہ اکبر کسی کا نام دادا رکھے کسی کا نام نانا رکھے کسی کا نام والد رکھے کسی کا نام محلے کے چودھری صاحب رکھن کسی کا نام کوئی بہت بڑا عالم کے فادر رکھے حسین تیری عظمت قربان جانا تیرا نام رکھے محمد مصطفیٰ خود رکھے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آج تھوڑا جا ساؤنڈ خراب ہے تھوڑا جا کسی بولنا ماشاءاللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب نے پھر اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پا دیتی سبحان اللہ نبوت والی زبان حسین تیری عظمت تو قربان جاوا تو نبوت کی زبان چوستا پہ آئے میں کئی بار عرض کیتا حضرت ابو ہریرہ سب تو زیادہ احادیث نو روایت کرنے والے نے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے کول اتنا علم کتھوں آ گیا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک دن کمری والے کے دربار کے اندر ہدیہ کا دودھ کا پیالہ آیا سرکار نے نوش فرمایا تھوڑا جا دودھ چھڑ دیتا فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ تو پی تے میں جتھے سرکار تے لب لگے سن میں انہاں لباں تے لب رکھ کے دودھ پیتا
اللہ نے میرے اتنا علم عطا فرما دیتا. اے میرے سجنا لاہور والیا ابو ہریرہ لبا تے لب رکھ کے پیالے تے دودھ پیو. اللہ علم دے خزانے کھول دین تے جس حسین نے نبوت دی سوال چوسی ہوگی وہ علم دا کیا کیا. یہ تخلیق کے اندر گڑتی پنجابی دے اندر کملی والے نے گڑتی دیتی حسین کو کہتے ہیں گڑتی کسی نیک بندے بھی ہونی چاہیے. کئی لوگ میرے کو آتے حضرت جی بچہ ہویا گڑتی دے آ کے کسی نے گڑتی خطیب دی, کسی نے گڑتی عالم دی, کسی نے گڑتی فاضل دی, کسی نے گڑتی اولیاء اللہ دی, کسی نے گڑتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی, کسی نے گڑتی حضرت بابا فرید الدین شکر گنج دی, کسی نے گڑتی بہت بڑے ولی کامل دی. حسین تیری عظمت تو قربان جانا, تیری گڑتی دیر والا نبیاں دا سردار. محبوب نے خود گڑتی اور تخلیق کی تھی حضرت حسین. پھر حضرت امام حسین نے سرکار نے قریب کیتا, میرے محبوب نے اپنے نبوت والی آواز دے نال حضرت حسین دے کان اذان خود کری. آج تک میرے محبوب نے نہ مسجد کے اندر اذان کری, نہ منبر تے اذان کری, کسی جگہ تے حضور دی اذان تیری ثابت نہیں. میں دیکھیا میرا کملی والا جب اذان دے رہے یا حسن دے کان دے اندر دے رہے یا حسین دے کان دے اندر اذان دے رہے. اور پہلا سبق دیتا حضرت امام حسین دے کان دے اندر اللہ اکبر. حسین تو بڑا ہو, تیرا نانا نبیہ تو بڑا, تیرا ابو ولیہ تو بڑا, تیری اماں خواتین تو بڑی, تیرا خاندان بڑا, تیرا علم بڑا, تیرا مرتبہ بڑا. پر حسین میں محمد آج تیرے کان دے اندر پہلا سبق پا رہا اللہ اکبر. اللہ سارا تو بڑا ہے, پہلا سبق تیرے کان دے اندر پاتا پیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حسین بچڑا اللہ تو سوا کوئی شریک نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ تو سوا کوئی تیرا الہ نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں تیرا نانا, میں اللہ کا رسول ہوں. حی علی الصلاۃ. حسین بچڑا کتے زندگی کے اندر کوئی وقت آ جائے تو اپنا خاندان قربان کر دیں, اپنا آپ قربان کر دیں, بچے قربان کر دیں, لیکن اللہ کے نام دا سجدہ نہ چھڈی. اے حسین دے کندھے اندر میرے کملی والے نے پہلا سبق پایا اور فرمایا لوگوں الحسن والحسین ریحان یا ندتن یا. فرمایا لوگوں حسن تے حسین میرے دنیا کے اندر دو پھول نے سہاگ. کی نے بولو دو پھول نے. دنیا کے اندر کئی پھول ہوندے نے, بڑے دنیا کے لوگوں پھول ہوندے نے, کئی رنگ تے کئی ڈیزائن یارو. دیکھ ویکھ کے دنیا دے ہوندی ہے فین یارو, پر دو پھیلنے ایسے دنیا دے اندر جڑے میرے مصطفیٰ دے دل دے تسکین یارو. ایک پھول دا نام ہے حسن یارو, ایک پھول دا نام ہے حسین یارو. حسن تے حسین دو پھول میں میرے مصطفیٰ دے. اور سیدہ فاطمہ فرماندی میرے ابو جان حسین نے کدی حسن نے پیشانی چومتے سن,
کبھی آپ نے گلے نو چومدے سن، کبھی آپ نے رخسارا نو چومدے سن، نال فرماندے سن۔ ایک دن میں دیکھیا میرے ابو حسین نو سوک دے پے، میں کہ ابو اے حسین نو سوک دے پے، فرمایا فاطمہ لوگ بھلا نو سوک دن، لوگ اطرا نو سوک دن، لوگ کلیاں نو سوک دن، لوگ گلاباں نو سوک دن، لوگ پرفیوماں نو سوک دن۔ فرمایا الحسن والحسین ریحان یا من الدنیا، حسن حسین میرے دو پھول نے، میں اس واسطے سن گا پیا ہاں میں نے انہاں کے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حسین دی عظمت اس تو بڑی کیڑی ہو سکتی ہے؟ جو میرا مصطفیٰ کبھی حسین کملی والے دے ہتھاں تے نظر آوے، کبھی حسین کملی والے دے کنیاں تے نظر آوے، کبھی حسین کملی والے دی گود دے اندر نظر آوے۔ ایک دن سرکار جمعہ دا خطبہ دین واسطے منبر تے بیٹھے سن، ادھر حسن تے حسین کھیلتے بچے ڈگتے گرتے اور اٹھتے آنے سن۔ کملی والے نے خطبہ چھوڑ دیتا، جا کے دونوں شہزادیاں نے پکڑیا، اپنی گود کے اندر لے کے پھر آپ منبر پہ آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اولاد اور مال فتنہ ہے۔ دیکھو میں اپنے شہزادیاں نے روک کے خطبہ چھوڑ دیتا، اپنے دونوں شہزادیاں نے پکڑیا، سبحان اللہ۔ پھر میں دیکھیا حسن تے حسین نے میرے مصطفیٰ دیا زلفاں دے نال کھیلتے سن۔ کوئی لاہور کے کھلونے دے نال بچے کھیلتے ہیں، کسی واسطے امریکہ تو کھلونے آندے، واہ حسین تیری عظمت کے قربان جانا، تو اپنے نانے مصطفیٰ دیا زلفاں دے نال کھیلتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سرکار اپنے گھر کے اندر موجود سن، ایک صحابی آئے غالباً ابو ہریرہ سن، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر آئے تشریف لے آئے، تے کوئی چیز چادر دے اندر حرکت کر رہی سی۔ ابو ہریرہ مسکرائے، عرض کی تھی محبوب تاری چادر دے اندر کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن سن ادھر حسین سن۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ایک خاندان ہی آلہ، اہل بیت کا خاندان، کائنات تو آلہ، حسن بھی آلہ حسین بھی آلہ۔ الحمدللہ اسی آل سنت والجماعت واسطے جیوے صدیق اکبر آلہ نے، جیوے فاروق اعظم آلہ نے، جیوے حضرت عثمان غنی آلہ نے، حیدر کرار آلہ نے، کملی والے نے اصحاب آلہ نے، اس طرح ساڈے واسطے میرے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی کائنات تو آتا ہے۔ جیوے کوہرے کے حسین سرار ہوا، وہ کوہرا بھی آلہ کہو بے شک۔ اخری من دے دی حسین لو، میں کہ ہو تیرے بڑے من دے اسے حسین نہیں الحمدللہ، اسے کیا بولو کاش میرا گھرا کم کرتا تو دستا بھی حسین کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ وجہ ہے جو قبول فرماؤ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد ہمارا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد ہمارا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے وہ کندھے سے ملا
نواسے کو گرنے نہیں دیتے وہ کندھے سے نواسے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حسینی ہے کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حسینی ہے جبریل چلاتا ہے حسنین کے جھولے کو جبریل چلاتا ہے حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا دربان حسینی ہے لگتا ہے کہ آقا کا دربان حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہوتے پہ قرآن حسینی ہے ہر قاری کے ہوتے پہ قرآن حسینی ہے الحمدللہ اصل حسینیہ اور حسین حافظ سنی حافظ حسین قاری سنی قاری حسین نمازی سنی نمازی حسین عامر سنی عامر حسین باریش سنی باریش حسین تہجد گزار اور سنی تہجد گزار پھر حسین تیری عظمت کو قربان جاوا میں تیرے استادہ پر ویکھدا کتے مصطفیٰ سامنے آندا ہے کبھی تیرا استاد صدیق اکبر سامنے آندا ہے کبھی تیرا استاد فاروق اعظم سامنے آندا ہے کبھی تیرا استاد حضرت عثمان غنی سامنے آندا ہے کبھی تیرا استاد سیدنا علی مرتضیٰ سامنے آندا ہے کبھی تیرا استاد سیدہ فاطمہ الزہرا سامنے حسین اور عظمت والی شخصیت ہے جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی گود کے اندر پا کے ساری رات نانے چکی پیس دیا سن اللہ کا قرآن پڑھ دیا جب ماں فاطمہ ورگی ہوگی تو بیٹا جیسے حسین کے حسن پیدا ہو جائے ماں نیک ہوگی بیٹا نیک پیدا ہوں گے ماں مریم ہوگو بیٹا عیسیٰ پیدا ہوگو ماں آمنہ ہوگو پتر کائنات کا سردار پیدا ہوگو ماں نیک ہوگو بیٹا صدیق پیدا ہوگو ماں نیک ہوگو بیٹا فاروق اعظم پیدا ہوگو ماں نیک ہوگو بیٹا حضرت عثمان غنی پیدا ہوگو ماں نیک ہوگو بیٹا حیدر کرار پیدا ہوگو اور ماں فاطمہ ہوگو پتر حسن کے حسین پیدا ہوگو سارا قرآن پڑھیا حضرت حسین نے کتوں پڑھیا اپنی والدہ فاطمہ کو قرآن پڑھیا جدر قرآن ختم ہوا سیدہ فاطمہ نے فرمایا حسین میں تینو بچنا قرآن پڑھایا ہے چکی پیس پیس کے راتاں میں جاگ جاگ کے ایدہ حق ادا کرے گا کہ میں اماں ایدہ کی حق کے بچنا اتھے قرآن پڑھیا جائے جتھے کوئی نہ پڑھ سکے حسین فرمانے میں اماں پھر پریشان نہ ہوگو کوئی قرآن پڑھے گا کرسیاں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھے گا سٹیجا پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھے گا چوکا دے اندر کوئی قرآن پڑھے گا نماز دے اندر کوئی قرآن پڑھے گا تراویح دے اندر اماں ہے تیرا حسین
قرآن پڑھے گا جتنے کوئی نہ پڑھ سکے؟ بچہ کتنے قرآن پڑھے گا؟ اللہ تیرا حسین نیزے دی نیک تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھے گا۔ او حسین میدان کربلا کے اندر سب تو بڑا سبق ہے دنیا، حسین نہ بکیا نہ چکیا۔ یزید ابن زیاد اوہداں دے سامنے حسین چکیا، حق چکدا نہیں باطل دے سامنے۔ اگر حسین چک جاتے اس دن اور پتہ نہیں اسلام دا کی حال ہوندا، اور کٹا کر گردنوں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی ظالم کی آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علی میرے حسین نے میدان کربلا دے اندر اپنی ساری کمائی زندگی دی، اپنے بچے سارے اللہ کے ذات قربان کر دیتے۔ علی اصغر سب تو چھوٹا بچہ 6 مہینے کی عمر، اور آپ کو پیاس میں بڑا تڑپایا ہوا جی بچہ چھوٹا جیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بہن حسین، اے میرا بھائی حسین، انہاں نوں کہو ظالمو اسی تے پیاس برداشت کر سکتے ہیں، اے 6 مہینے کا بچہ ہے، اگر پانی دے سکتے گھٹ اس بچے واسطے دے دیو۔ میرا حسین اپنے ہتھاں تے علی اصغر نے اٹھا کے جب خیمے چوں باہر آئے، لوگ کہندے نے پانی دین واسطے آئے، میں کہنا پانی دین واسطے نہیں آئے، کوفیاں نوں دسن واسطے آئے۔ او ظالمو جیڑا ٹر کے آ سکدا سی، علی اکبر ٹر کے آ گیا، چل کے آ گیا، یہ چل کے ویسی آ سکدا، میں ہتھاں تے چک کے لے آیا۔ اگوں ظالم نے ماریا تیر، پیاسے حلق دے اندر لگے علی اصغر دے، حضرت حسین دے بازو دے اندر لگیا۔ آپ نے خون دا چنو بھر کے آسمان وال سٹیا، فرمایا ربا اگر تو اتنا ہی راضی ہوندے تے حسین دے سارے بچڑے تیرے نام تو قربان دے۔ جو پھر حسین اپنے علی اکبر جوان 18 سال کا جیدی لاش نے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے آئے، جو تمام بیٹے کی میت برنا رویا وہ حسین، جس نے دنیا کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین۔ کون حسین؟ اپنے علی اصغر، اپنے علی اکبر نے 18 سال کے بچے نے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے خیمے میں لے کے آئے، اور آ کے اپنے خواتین نو دسیا خبردار رونا نہیں، پٹنا نہیں، سینہ کو بھی نہیں کرنی، پال نہیں توڑنے، ان اللہ مع الصابرین، صبر تو لینا کام۔ خدا کی قسم ہے لوگ کہتے ہیں وال کھول گئے، خیمے جلا دیتے گئے، اور عورتیں باہر آ گئیاں، کہتا نہیں ہو سکتا۔ میرا عقیدہ ہے تہاڈا بھی عقیدہ ہوگا، اگر کسی اہل بیت دی خاتون دا سر ننگا ہو جانا کیا بندہ ہو جاتی، خدا دی قسم ہے کیوں نہیں ہوتا؟ کل قیامت کا پیارا ہوگا، جب ساری دنیا آئے گی پرسرات پہ، جب اہل بیت یا خواتین آن گیا، اللہ فرمان گے میں شہبانو اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا، محبت کے گھرانے والے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر صبر کی ترکیب کی گئی کہ میری بہن زینب، شہر بانو، دیگر خواتین خبردار پیانی آواز کہنا چبار نہ آئے۔ حسین کی بہادری دیکھو، ایک ایک کر کے ساری لاشاں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں خیمے بند۔ اور پھر آخری وقت آیا، علی اکبر جب وقت آیا، علی اکبر عرض کر دے ربی جی میں نے بھی اجازت دیو میں بھی جاواں میدان دے اندر۔ فرمایا بچڑا علی اکبر تو میرے نامے دے مشابہ، تیری شکل و صورت
میرے نانے مصطفیٰ ورگی ہے، میں تینوں ویکھدا میرے نانے یاد آ جاندا ہے، بیٹا تو میں جا ابو جی میں بھی اللہ کو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سانو سارے شہادت مرتبہ عطا فرمائے۔ کی خیال ہے شہید ہونے دل کردا کہ نہیں؟ ایک پٹھان کو کسی نے کیا شہید ہونا ہے، کہنا دل تو چاہتا ہے کشمیر میں جا کر شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے سارے جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ کی خیال ہے شہادت کا مرتبہ خدا کی قسم ہے جن اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کو بڑا مرتبہ قومی کائنات کے اندر جن واسطے امام الانبیاء نے خود آپ نے اللہ کے اگے دعا فرمائی، اللہم انی اقتل فی سبیلک، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے راستے سے شہید ہوگا، ثم احیا پھر زندہ ہوگا، ثم اقتل پھر میں شہید ہوگا۔ میرے آقا بار بار فرما رہے تھے خدا نے قسم ہے شہادت کوئی ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے تیرے واسطے نبی بھی دعا کر دے گئے، صحابہ بھی دعا کر دے گئے، اللہ سامنے بھی شہادت کا مرتبہ کا۔ میں بھی کہتا ہے اتنے کھا کھا کے حلوہ شہید ہو سکتا ہے، میدان جہاد کے اندر جا کے شہید نہیں ہو، اتنے کھا کھا شہید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو علی اکبر احترام میدان کے اندر گئے، اتنے حسین سن، دستار محمدی تلوار حیدری لا کے میدان کے اندر گئے اور جا کے جتن جاندن صفا کے صفا پڑھ دیا علی اکبر نے۔ اور میں نے کیا یکبار کی میدان کرو حملہ، ظالمہ نے تیر تے تیر، ادھروں تیر، اگوں تیر، پچھے تیر، ہر پاسوں تیر آ رہے۔ میرا علی اکبر زخمی ہو کے زمین پہ گر گئے اور آخری مرتبہ اللہ بات آکی سن لو، میں عام بندہ نہیں، تم پتہ میں ابن حسین ہوں، میں مر سکتا ہوں لیکن کسی ظالم کی آگے جھک نہیں سکتا، یہ ہاتھ کسی ظالم کے آگے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو 80 کے قریب زخم آ چکے سن، حضرت علی اکبر کے جسم پہ حضرت حسین دوڑ کے آئے، آگے تے عرض کی تے آگے فرمایا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے بیٹا دس، کہنے لگے ابو جی آخری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ کیڑی آخری خواہش ہے؟ میری آخری خواہش ہے سی آخری میرا وقت ہو میرے سامنے نانا مصطفیٰ آ جائے، میں دیدار کر رہا اپنے نانا مصطفیٰ دا، بالوں پھیلا کے کہہ دے بیٹا علی اکبر آ، میں جنت پہ انتظار کرنے واسطے کھڑا۔ آخر کے اندر باری آ گئی، سیدہ شباب اہل جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر قرآن مچ گیا خیمے کے اندر کہ آخر حسین نہ جاؤ میدان کے اندر، فرمایا میں چاہتا ہوں خدا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے مگر قرآن رہ جائے، نہیں چاہتا پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے اور میں اس لیے چاہتا ہوں دنیا میں حق کا بول بالا ہو جائے۔ میرا حسین دستار حیدری باندھ کر ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آ گئے، فرمایا جو جانتا ہے وہ بھی جان لے، تو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں حسین ابن علی ہوں۔ آجا بھی حیات کرو ظالموں، میرے خون دے نال اپنے ہاتھ نہ جنگو، کل قیامت مصطفیٰ دے سامنے کس طرح پیش ہو گے، علی مرتضیٰ دے سامنے کس طرح پیش ہو گے۔ انہوں نے کیا حسین ایدہ حال اکو یہ جزید کی داد فرمایا جنہ ہتھا نے مصطفیٰ نے چنیا ہوئے، سبحان اللہ۔
جنہ ہتھاں نوں مرتضیٰ نے چومیا ہوئے، جنہ ہتھاں نوں میری اماں سیدہ فاطمہ نے چومیا ہوئے، ہاتھ کٹے جا سکتے ہیں لیکن کسی ظالم، کسی فاسق، کسی فاجر کے حق کے اندر ہاتھ نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کٹ سکتا، مر سکتا، لیکن ایسے فاسق فاجر کی بیعت۔ اچھا سوال ہے کہ میرا تھوڑے تو سوال ہے، اسی علماء کرام حضرت حسین کا بچپن کے بیان کرنے ہیں، نبی نے زلفاں نہ کھیلنے کے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کی جوانی کے لیے بیان نہیں کی تھی۔ 50 سال حضرت حسین کی جوانی دے ایک کس طرح سن؟ اگر حضرت ابو بکر نو حق نہ سمجھتے حسین میدان چاندے، حضرت عمر نو حق نہ سمجھتے میدان چاندے، حضرت عثمان نو الیاذ باللہ فاسق تے فاجر سمجھتے میدان چاندے، وہ پیچھے نماز پڑھنے واسطے نہ آندے۔ 50 سال حضرت امام حسین نے نمازاں پڑھیاں نے مسجد نبی دے اندر، حضرت ابو بکر دے پیچھے، حضرت عمر دے پیچھے، حضرت عثمان غنی دے پیچھے، حضرت علی مرتضیٰ دے پیچھے، حضرت معاویہ دے پیچھے، یہ ثابت کیتا یہ دانو حق تے سمجھدا سا، اس واسطے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جزید نے حق تے نہیں سمجھا، میں میدان دے اندر آ گیا۔ بولے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کوئی الگ نہیں ہے، اور لوگ اہل بیت نے، اور لوگ صحابہ نے، جتنی اہل بیت ہے سارے صحابہ کی یہ بولو۔ حسن صحابی ہے، حسین صحابی نے، علی مرتضیٰ صحابی نے، فاطمہ الزہرا صحابی نے، سیدہ خدیجہ طاہرہ صحابیہ نے، اما عائشہ صدیقہ بولو کی نے صحابیہ نے، حضرت حفصہ صحابیہ نے، اور وہ صحابہ نے، اور وہ اہل بیت نے۔ اسی ونڈ پا دیتی الگ کیتا اے اہل بیت نے، اے صحابہ نے۔ خدا دی قسم ہے اگر تھوڑا جا گہرائی دی اندر جا کے دیکھو، اور وہ صحابہ نے، صدیق کون ہے؟ مصطفیٰ دا سسر ہے، حضرت عمر کون ہے؟ نبی دا سسر ہے، عثمان کون ہے؟ نبی دا داماد ہے، علی کون ہے؟ نبی دے داماد نے، حضرت عمر کون ہے؟ علی دے داماد نے۔ سبحان اللہ۔ کی نے؟ علی دے بولو، سارے بولو کی نے؟ علی دے داماد علی نے حضرت عمر، ام کلثوم بیٹی حضرت علی مرتضیٰ دی، سیدہ فاطمہ نے علی اٹھا کے پیدا ہوئی، ام کلثوم جیدہ نکاح حضرت فاروق اعظم دے نال ہویا۔ تاریخ شاہد خدا دی قسم ہے کہ دنیا دے نال دشمنی ہوگے انہاں نوں رشتے نہیں دیتے جاندے۔ کی خیال ہے؟ وہ آپس کے اندر شیر و شکر سن۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر رحمت سن، بھائی بھائی سن۔ میں دیکھدا علی مرتضیٰ کدی صدیق دے نال بیٹھے ہوندن۔ میں کل کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا حضرت ابو بکر دی خلافت دے اندر، ابو بکر تے عمر مسجد تو اثر دی نماز پڑھ کے بعد آئے، اگے حسن کھیل رہے سن۔ حضرت حسن ابو بکر صدیق نے حضرت حسن نے اٹھایا کہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، نال مسکرا کے فرمایا علی حسن بیٹا تیرا پر شبیہ رسول اللہ، یہ چہرہ مصطفیٰ ورگا ہے، یہ پیشانی مصطفیٰ ورگی ہے۔ حسن چوک کے صدیق نے دسیا لوگوں اینا کندھیا کے یا اہل بیت بیٹھ سکتی ہے، علی دے بیٹے بیٹھ سکتے ہیں، حسن بیٹھ سکتا ہے، حسین بیٹھ سکتا ہے، یا مصطفیٰ بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین میدان دے اندر آئے، انہوں نے کیا حسین یا بیت یا پھر میدان؟ تو میں میدان دے اندر آنا، جوان سن، علی دا خون سے، بہادر سن، شیر سن۔ لوگ کہتے ہیں پنجابی شیران دے پتر شیر ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا شیران دے بیٹے بولو شیر
میدان کے اندر آ گئے انہوں نے دیکھا حسین تے پیاسا ہے تے جتھے نوں جاندا ہے سر قلم کیتی آندا ہے اگر پانی دا گھٹ مل جاتا حسین نو پھر نقشہ ہور ہوندا انہوں نے اسی طرح یکبارگی دے نال حملہ کیتا حضرت امام حسین تیراں دے نال جھاڑی ہو گئے زخمی ہو گئے زمین تے گر گئے شمر بے ایمان آیا کہنے لگا حسین کوئی آخری خواہش ہوئے شمر کون سی تاریخ پڑھ کے دیکھو حضرت حسین دا مامو لگتا بے ایمان شمر مامو اے ظالم آ کے کہندا حسین کوئی آخری خواہش ہوئے فرمایا آخری خواہش یہ ہے میں نے 2 نفل نماز پڑھ لیں سبحان انہوں نے کیا تیری نماز تینو بچانے گی تو میں بچائے گی نہیں وہ بولو کہ یہ شعبہ ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا تینو پتہ نہیں سادہ آباؤ اجداد جتنے دیکھ لو یا نماز پڑھ دیا شہید ہو یا قرآن پڑھ دیا شہید ہو اللہ اکبر اور پھر حضرت امام حسین نے نماز پڑھی ساری زندگی دیا نمازاں دی سردار بن گئی ہے نماز وہ سجدے پہ بڑے بڑے کیتے ہوں گے لوگوں نے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز تھا اس کی جرأت پر علی شیر خدا کو ناز تھا سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز تھا اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز تھا میرے حسین نے ایسا سجدہ کر کے دکھایا اور نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز و عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے حسین کا نام لڑ والا نماز کے قریب نہیں آتا آندہ قریب نہیں آتا حسین کا سب سے بڑا سبق ہے اپنا آپ لٹا دیو لیکن نماز نہ چھڈو کسی فاسق دی اطاعت قبول نہ کرو کسی دی ایسے بے ایمان ظالم دی بیعت نہ کرو سب سے بڑا سبق ہے میرا کچھ گلا خراب ہے روزانہ بیان کر دیا رات بھی بیان کیتا کل دنے بھی بیان کیتا پرسوں بیان کیتا آج اتنے بیان ہے رات کو پھر بیان جا کے کرنا ہے الحمدللہ کل پھر بیان ہے اللہ تعالیٰ میں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین کہہ دو اللہ سانو سچا پکا اہل بیت کا غلام بنائے آمین کہہ دو اللہ سانو سانی ایک آنکھ صحابہ نے دوسری آنکھ اہل بیت نے الحمدللہ اسی اہل بیت نے بھی غلام اسی صحابہ نے بھی غلام اللہ تعالیٰ میں نے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے